سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات، شادی کے موقع سے اس محفل کو منایا گیا۔ حضرات، یہ بیٹی کی شادی ہے اور ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے بیٹی کا بہت بڑا مرتبہ بتایا ہے۔ حضرات، پوری دنیا میں ابھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سب جشن مناتا ہے، اور بیٹے کے پیدائش کے موقع پہ لوگ ہر چیز کرتے ہیں، لیکن بیٹی پیدا ہوتی تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹی دیتا ہے تو ماں کے پیٹ سے بیٹی نکلنے سے پہلے اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ پہلے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو، اور گھیرنے کے بعد جب وہ ماں کے جسم سے بیٹی نکل جاتی ہے تو تمام کے تمام فرشتے مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو مبارک ہو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس باپ کے پاس بیٹی ہے اور اس باپ نے اپنے بیٹی کا نکاح اچھے گھر میں کر دیا تو کل قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ ہوگا۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو ہاکذا وزما اصابعہ۔ حضرت سے انس سے مروی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس باپ کے پاس بیٹی ہے اس باپ نے اپنے بیٹی کی پرورش کیا، اچھی تعلیم دلوایا، بالغ ہونے کے بعد وہ باپ نے اپنے بیٹی کا نکاح اچھے گھر میں کر دیا تو کل قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ باپ آپ کے ساتھ کتنا قریب ہوگا جس باپ نے اپنے بیٹی کا نکاح اچھے گھر میں کر دیا ہے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، جس باپ نے اپنے بیٹی کا نکاح اچھے گھر میں کیا اور جس باپ نے اپنے بیٹی کی پرورش بھی کیا، جس باپ نے اپنے بیٹی کی اچھی تعلیم بھی دلوایا، اس باپ وہ باپ کل قیامت کے دن میرے ساتھ اتنا قریب ہو گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ جس طریقے سے دونوں ہاتھ کے دسوں انگلیوں کو ملاتا ہوں اور دونوں ہاتھ کے دسوں انگلیاں مل جاتی ہے تو کل قیامت کے دن وہ باپ میرے ساتھ اتنا ہی قریب ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اس کے بعد میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جس باپ کے پاس بیٹی ہے اس باپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس باپ کے پاس 3 بیٹی ہے اس باپ نے تینوں بیٹی کا نکاح اچھے گھر میں کر دیا، اس باپ نے اس بیٹی کی پرورش کیا اور اس باپ نے اس بیٹی کی کو عزت کے ساتھ رکھا تو کل قیامت کے دن وہ باپ جنت میں جائے گا۔ کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کسی باپ کے پاس 2 بیٹی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پھر صحابہ نے کہا لقال واحدۃ لقال واحدۃ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جس باپ کے پاس 1 بیٹی ہے اس باپ نے 1 بیٹی کا نکاح کیا، اس باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس باپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن میرے صحابہ نے کہا اے میرے مصطفیٰ، اے میرے رسول، جس باپ کے پاس بیٹی نہیں ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا اگر وہ باپ کسی پڑوسی کے بیٹی کی عزت کیا، کسی پڑوسی کے بیٹی کو عزت کے ساتھ دیکھا، اس پڑوسی کے بیٹی کو مدد کیا، اس کا نکاح اچھے گھر میں کروا دیا تو کل قیامت کے دن وہ باپ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اس کے بعد سنیے، نکاح کہتے کس کو ہے؟
نکاح سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. نکاح سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے. حضرات نکاح کے بعد میاں بیوی کو کیسے رہنا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے، میرے پیغمبر نے ہم کو اور آپ کو سب کو ہر چیز بتائے، اور ہم کو اور آپ کو سب چیز بتا کر میرے مصطفیٰ تب یہ دنیا سے رخصت فرمائے. حضرات سنیے، حضرت انس سے مروی ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے پیغمبر نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور جو عورت رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتی ہے، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، تو کل قیامت کے دن رب کریم اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں جاؤ اس عورت کو بلا کر لاؤ جو عورت دنیا میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتی تھی، جو عورت اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی تھی، اور جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اس عورت کو کہہ دو جنت کے 8 دروازہ ہے، وہ 8 دروازوں سے جس دروازے سے اس کی منزل ہے وہ جنت. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات اس کے بعد میرے پیغمبر نے فرمایا ان ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. حضرت ام سلمہ سے مروی ہے مصطفیٰ نے فرمایا جو عورت اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہے تو عورت جنتی ہے. سبحان اللہ. حضرات شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اور جو عورت اپنے شوہر کی خدمت نہیں کرتی، اپنے شوہر کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتی ہے، تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے لیے اس کا شوہر ہے. حضرات اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا شادی کے بعد جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پہ رکھو. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمو باسمی. حضرت جابر سے مروی ہے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے اولادوں کا نام میرے نام پہ رکھو. احمد رضا رکھو، محمد رضا رکھو. انوار احمدی کتاب ہے، اس کتاب میں صفحہ نمبر 118 19 20 21 4 صفحہ میں یہ اس بات کو لکھا گیا ہے کہ اپنے اولادوں کا نام محمد رضا رکھو، احمد رضا رکھو، کہ جس کا نام محمد رضا ہوگا، احمد رضا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالی جہنم میں نہیں بھیجے گا. اسی لیے میرے پیغمبر نے ہم کو اور آپ کو ہر چیز بتا کر دنیا سے چلے گئے. اور بیٹی کا بہت بڑا مرتبہ ہے. جو باپ اپنے بیٹی کی عزت نہیں کرتا، جو بھائی اپنے بہن کی عزت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن اس بھائی کو اس باپ کو پکڑا جائے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم لأہلکم وانا خیرکم لأہلی. پیغمبر نے فرمایا باپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ باپ کو ہر اولاد کو بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماں ہو یا باپ ہو، باپ کے نظر میں سب ایک برابر ہو. اور پیغمبر نے فرمایا تم لوگوں میں سب سے اچھا میں ہوں. اس لیے کہ میرے پیغمبر نے پوری زندگی ہر لوگوں کو، اپنے اولاد کو، میرے مصطفیٰ نے اپنے اولاد کو، اپنے ماں باپ کو اور دنیا کے تمام امتیوں کو میرے پیغمبر نے ایک نظر سے دیکھا. استغفر